کسی کا یہ عقیدہ ہے جو شاک رسول ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا مدح سرائی کر سکتے ہیں کہ جس ذات کی نعت، جس کی مدح خود خدائے پاک بیان کرتا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی ہی ایسا رکھا ہے کہ جو خود نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا نام ہی جو سرکار کا نام لے گا وہی نعت پڑھنے والا۔ سرکار کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نام پر ہی جائیں گے، جب اس نام پر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھیں گے تو اس میں نعت ہی سامنے آئے۔ کیوں؟ اللہ نے یحمد حمدن بعد حمدن بعد حمدن بعد حمدن۔ محمد تو کہتے ہی استاد وہ ہے کہ جس کی تعریف بار 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 کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آتے ہیں نعت لکھنے، ارادہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک لکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اور علماء کا یہ کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ دلائل ڈھونڈتے ہیں، بہن ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی کالم پر جنبش دیتے ہیں۔ تو سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی تعریف کی، زلفوں کے بارے میں لکھا جائے، لیکن جب پڑھا قرآن نے فرمایا واللیل اذا یسری، فرمایا اے عبدالعزیز محدث دہلوی تو کیا کرے گا؟ چہرے پہ آئے تو وہاں تو ہاں، آنکھوں پہ آئے تو ماذا، سبحان اللہ، سینے پہ آئے تو علم نشرح۔ سبحان اللہ، سبحان جب یہ اللہ، سب کچھ سوچا، سبحان سوچ اللہ۔ کر بے ساختہ خیال تھے یا صاحب الجمال سید البشر من وجهك المنیر لا يمكن الثناء كما كان بعد الصلاة بزرگ ہوئی بات یہاں تک ہے۔ صلی اللہ